بیٹی کے ساتھ باپ کا نکاح نہیں ہو سکتا، ماں کے ساتھ بیٹے کا نکاح نہیں ہو سکتا، خالہ ہے، پھوپھیاں ہے، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ جب یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا ہے تو اب دیکھو ہماری زندگیوں میں کتنی محبتیں ہیں، ہم کتنی محبت سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ اگر انسان کی طبیعت اچھی ہے، ماں باپ نے اپنے بچوں کی پرورش تربیت اچھی کی ہے شریعت کے مطابق، تو دیکھیں ماں باپ اولاد میں کیسی محبتیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ بھائی بہن کو دیکھے، بہن بھائی کو دیکھے تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ ایک دوسرے کے گھر میں جاتے ہیں، ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے کہ بہن کے گھر گئے یا بہن بھائی کے گھر آئی، باپ بیٹی کے گھر گیا، بیٹی اپنے ماں باپ کے گھر آئی، تو کتنی محبتیں، کتنی خوشیاں ہوتی ہیں ہمیں۔ یہ رشتوں کی برکتیں ہیں۔ اگر یہ رشتے نہ ہوتے، یہ حرام اللہ نے نہ کیے ہوتے تو یہ محبتیں ہمیں نہ ملتی۔ جیسے آج انگریزوں کے وہاں یورپ کنٹریوں میں ہیں کہ وہاں ان کے خاندانوں میں یہ محبتیں نہیں ہیں، وہاں تو جھگڑے ہی جھگڑے ہیں۔ وہاں کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ وہاں خود ماں کو پتہ نہیں ہوتا کہ میری گود میں جنم لینے والا لڑکا یا لڑکی اس کا باپ کون ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس نے نکاح ہی نہیں کیا ہے۔ اتنے مردوں کے ساتھ اتنے راتیں بسر کیے ہیں تو اسے پتہ نہیں ہے کہ کس کے نطفے سے بچہ پیدا ہوا۔ اسی لیے آج یورپ کنٹریوں میں وہاں لڑکوں کا نسب نامہ باپ سے نہیں ماں سے لکھا جاتا ہے، ہمارے یہاں باپ سے ہے۔ تو کتنی پاکیزہ مقدس شریعت اللہ نے ہمیں دی ہے کہ ہمارے رشتے سلامت ہیں، محفوظ ہیں، لہذا ان رشتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ نکاح کے موقع پر خطبے میں جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں اس میں ایک آیت میں اللہ نے اسی کو بیان کیا ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، کہ اس اللہ سے ڈرو کہ جس کے نام سے تم آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، رشتہ طلب کرتے ہو، اور ان رشتوں کو توڑنے سے اللہ سے ڈرو کہ جس اللہ نے تمہارے رشتے بنائے ان رشتوں کی قدر کرو۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ جہاں محبتیں نہیں ہوتی تو وہاں دیکھیں کیسی لڑائیاں ہیں، چند روپیوں کے خاطر آپس میں بھائی بہنوں کے رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں، ایک ماں کی گود سے جنم لینے والے ہیں، ایک تھالی میں برسوں کھانے والے ہیں، ایک بستر پر برسوں ساتھ میں سونے والے ہیں، برسوں ساتھ میں سوئے ہیں، ایک تھالی میں برسوں ساتھ میں کھایا ہے۔ معلوم نہیں یہ انسان ہے یا بدترین زمین کے سب سے خراب جو ہے جانور ہیں کہ برسوں کے رشتے بھول جاتے ہیں چند روپیوں کے خاطر۔ جن ماں باپ نے محبتوں سے پالا اور جنہوں نے اپنے بچوں کے سکھ کے لیے زندگی بھر محنتیں کر کے کچھ چھوڑا تھا کہ یہ ہمارے بچوں کے کام آئے گا، ماں باپ نے تو نہیں سوچا تھا کہ ہم جو چیزیں چھوڑ کر جانے والے ہیں، یہ جائیداد، یہ ملکت، یہ روپیے پیسے، ہم تو اس لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ ہماری اولادیں سکھی رہے گی۔ کیا پتا تھا کہ مرنے کے بعد یہی چیزیں اولاد کے لیے توڑ کا ذریعہ بن جائے گی، یہ رشتے ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائیں گے۔ ماں باپ کو پتا نہیں تھا، اگر وہ پتا ہوتا تو یہ چھوڑ کر نہ جاتے۔ اللہ حفاظت کریں۔ آج اچھے خاصے گھرانوں کی یہ حالت ہے کہ روپیوں کے لیے برسوں کے رشتے لوگ توڑ رہے ہیں۔ آج دیکھیں جو کچھ اچھل کود، جو مستیاں دکھ رہی ہیں وہ کن چیزوں کی ہیں؟ 100 آدمی ریلی کر کے نکل گئے، ابھی 90 آدمی جو پیچھے گھوم رہے ہیں انہیں پتہ نہیں ہے کہ جو آگے کے 10 چل رہے ہیں یہ تو آگے سے کچھ روپے لے کے بیٹھے ہیں۔ اب تک تو مردوں کی شکایتیں تھیں، اب تو ہم دیکھتے ہیں کہ مردوں سے آگے عورتیں چل رہی ہیں۔ حیا شرم کہاں چلی گئی پتہ ہی نہیں ہمیں۔ روزانہ جو حالات دیکھ رہے ہیں، کئی دنوں سے علماء کرام کی محنتیں تھیں کہ بھئی الیکشن ہو رہا ہے تو الیکشن میں کیا کرنا ہے، کیسے رہنا ہے۔ ہم پیسوں پر بکنے والی قومیں نہیں ہیں۔ ہزار روپے میں لوگ اپنا ایمان بیچ دیں، اپنا ووٹ بیچ دیں، اور جن کو پتا ہے کہ یہ کسی کام کے نہیں ہیں،
ایسے لوگوں سے 1500 میں اپنا ووٹ بیچ دے, اپنا ایمان بیچ دے, 2000 روپے کے لیے 5000 کے لیے پرچار کرنے کے لیے نکل پڑے, اور مردوں سے آگے عورتیں. اور ریلی ہوئی, رات میں ہم نے جو ہے کچھ جگہوں پر جو منظر دیکھے, بڑا دکھ ہوا کہ عورتیں ریلی میں, یہ عورتوں کا کام ہے. جن عورتوں کے گھروں میں رہنے پر اور پردے کے ساتھ زندگی بسر کرنے پر ایک زمانے میں فرشتے رش کرتے تھے, ایک ایسی خاتون ہے کہ جس نے زندگی بھر کسی نامحرم کو نہیں دیکھا اور کسی نامحرم نے اس خاتون کو نہیں دیکھا. زندگیاں ایسی پاکیزہ گزرتی تھی. وہ ہماری حیا, وہ شرم کی چادر خبر نہیں کہاں چلی گئی. کہ ہماری بہنیں اتنی بے شرمی, اتنی بے غیرت تھی, اتنی بھی حیائی کہ مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہو جاوے. دنیا کے جھوٹے دعووں میں مت آؤ. آج دنیا میں بات چلائی جا رہی ہے کہ مرد عورت یکساں حقوق برابر ہونے چاہیے. اللہ نے خود فرق رکھا ہے. اللہ نے دونوں کی طبیعت میں, فطرت میں فرق رکھا ہے. اس کو ماننا پڑے گا. زبردستی ایک دوسرے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ایک آدمی بڑا پڑھا لکھا ایک مفتی صاحب کے پاس آیا اور وہ کہنے لگا کہ آپ مولویوں نے جو ہے عورتوں اور مردوں میں اتنا فرق کر رکھا ہے, ہم تو دونوں کو برابر سمجھتے ہیں کہ بالکل برابر ہیں. زندگی میں ہر جگہ دونوں ساتھ میں ہونے چاہیے. ابھی اندر کا شیطان بول رہا ہے کیوں بھائی آپ کو ساتھ میں لینا ہے. جہاں مرد اور ساتھ میں ہوئی ہے تو کیا وہاں کبھی کوئی سلامت رہے ہیں؟ کیا وہاں گندگیاں نہیں آئی؟ ایک مرتبہ دیکھنے سے دل میں اتنا بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. کیا 24 گھنٹے آپ ایک دکان پر مرد اور ساتھ میں بیٹھے رہیں, نامحرم ہو, تو کیا دلوں کی حالت گندی نہیں ہو سکتی؟ زندگیوں میں خرابیاں نہیں آ سکتی؟ تو وہ اندر کا شیطان, وہ پڑھا لکھا پروفیسر کہہ رہا ہے بھائی ہم تو جو ہے پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہم مولویوں کی طرح نہیں, ہم تو مرد عورت کو ایک صف میں کھڑے ہونے کو پسند کرتے ہیں. اور مفتی صاحب سنتے رہے اور پھر کہا آخر میں کہ ہاں محترمہ آپ نے بڑی اچھی بات کہی. وہ پروفیسر ایک دم آگ بگولا ہو گئے اور کہا کہ آپ نے مجھے محترمہ کہا, میں تو محترم ہوں, مرد ہوں. آپ مجھے محترمہ کہہ رہے ہیں, میں خاتون تھوڑی ہوں, میں تو مرد ہوں. اور مفتی صاحب ہنسنے لگے کہ آپ تو ابھی کہہ رہے تھے کہ ہم تو مرد عورت کو یکساں درجے میں رکھنا چاہتے ہیں, ہم تو کوئی فرق نہیں کرتے. ابھی تو صرف آپ کو خاتون کا صرف لقب دیا, آپ اس میں اتنے آگ بگولا ہو گئے, اتنے غصے ہو گئے. ہر چیز کے اندر اگر ہم آپ کو خاتون بنا کر رکھیں تو آپ کی کیا حالت ہوگی آپ سوچ سکتے ہیں. تب جا کر اس پڑھے لکھے پروفیسر کا دماغ ٹھکانے پر آیا. ہاں اللہ نے طبیعت میں فرق رکھا ہے. مردوں کے کام بازار کے ہیں, عورتوں کا کام اپنے گھروں کو سنبھالنا ہے. ہم بازاروں کی زینت نہ بنے. یہ راجکارن, سیاست, یہ تو گندگیوں کا نام ہے. کچھ ہی لوگ اچھے ہوتے ہیں, ورنہ اس میں آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ کوئی اسلامی سیاست نہیں ہے. بکنے والے لوگ جو اپنا ایمان بیچ دے, اپنا واش بیچ دے, اپنا ضمیر بیچ دے, اندر کی غیرت بیچ دے, روپیوں کے لیے, پیسوں کے لیے, 500,000 کے لیے, ایسے کام نہ کریں. ہم مسلمان ہیں. چناؤ کے بعد جو نتیجہ ہے تو صاف دکھتا ہے کہ کچھ تو ہمارے وہ بھائی ہیں جو اس قابل نہیں تھے, لیکن ایک پارٹی کے ساتھ, کسی پارٹی کے ساتھ جوائنٹ ہو جانے کی وجہ سے ان کو ووٹ مل گئے, جیت گئے. ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی 2 جگہ 3 جگہ انہیں اس نے جو ہے الیکشن میں بیٹھے, ایک میں پارٹی کے نام سے, ایک میں پارٹی کے نام بغیر اپکش میں. تو بعض لوگ پارٹی کو سامنے رکھ کر ووٹ دیتے ہیں کہ چلو بھائی آدمی اچھا نہیں لیکن پارٹی اچھی ہے. وہی آدمی دوسرے وارڈ میں پارٹی کے ساتھ نہیں ہے تو وہاں کوئی ووٹ نہیں مل رہا. تو ایسے لوگوں کو سمجھنا چاہیے
کہ ہمیں ووٹ ملے ہیں اپنی ذات پر نہیں، ہمیں ووٹ ملے ہیں پارٹی کے نام پر۔ بعض وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے زندگی میں کوئی کام کیا ہی نہیں ہے، بس پیسوں سے لوگوں کو خرید لیا، یہ تو کبھی زندگی میں کام نہیں کر سکتے۔ انہوں نے پیسوں سے ووٹ لیے ہیں، لوگوں کو خریدا ہے، اب یہ قوم کو بیچنے نکلیں گے۔ اللہ حفاظت کریں۔ لہذا کوئی ہمارا دشمن نہیں، سب ہمارے اپنے ہیں۔ ہم نے کل کچھ پیغام بھی لکھے کہ جس وقت آپ ریلیوں میں خوشی کے نشے میں مست ہو کر گھوم رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ دوسری جانب جیتنے والے لوگ وہ ابھی آپس میں بیٹھ کر ان کا تو مشورہ ہو رہا ہے کہ آگے کیسے کام کرنا ہے، اور ہمارے وہ دیوانے لوگ وہ ہزاروں کے ٹولے نکل کر محلے والوں کو پریشان کریں۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے سر پر کتنی بڑی ذمہ داری آئی ہے، ایک وارڈ کی ذمہ داری، ایک علاقے کی ذمہ داری۔ اب آپ کو تو جیتنے کے بعد خدا کے حضور میں سجدے میں پڑ جانا تھا کہ اللہ نے مجھے جتایا اور اتنی بڑی خدمت کا موقع دیا ہے، تو صلی اللہ سے توفیق مانگنی تھی، نہیں کہ اچھل کود کرتے۔ ان کو تو دو رکعت نماز پڑھنی تھی، آپس میں مل کر مشورہ کرنا تھا کہ اب کام کیسے کرنا ہے۔ پتہ نہیں آپ کو کہ یہ کتنی بھاری ذمہ داری ہے۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جاوے کہ ایک آدمی کے امیر بننے کے بعد اللہ کے دربار میں کتنی باز پرس ہوگی، سوال ہوں گے، اگر اس کا بوجھ آدمی کو پتہ چل جاتا تو زندگی میں ایک آدمی کا بھی امیر اور چودھری نہ بنتا، ایک آدمی کا۔ یہ تو پوری قوم کے چودھری امیر بن رہے ہیں، پوری قوم کے کام کرنے پڑیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں دنیا کے بہت بڑے حصے پر اسلامی پرچم لہرایا گیا، مسلمانوں کی حکومتیں بڑی عالی شان حکومتوں کے مالک ہوئے۔ حضرت عمر بن خطاب تلاش کرتے تھے کہ کون سے علاقے میں کس کو گورنر بناؤں۔ سامنے بیٹھے ہوئے صحابہ منہ چھپاتے تھے کہ کہیں ہمیں گورنر نہ بنا دے، وہ ڈرتے تھے۔ گورنر بن گئے تو اللہ کو جا کر کیا جواب دیں گے۔ خود حضرت عمر بن خطاب فرماتے تھے کہ دجلہ جو عراق کی نہر ہے، بہت بڑی نہر، فرماتے تھے کہ دجلہ کنارے پر اگر کوئی کتا پیاسا مرتا ہے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ تیری حکومت میں رہتے ہوئے ایک کتا پیاسا کیسے مر گیا۔ اس ذمہ داری کا احساس تھا۔ ایک جانور کے پیاسا پر مرنے پر ان کو ڈر تھا کہ کہیں ہماری پکڑ نہ ہو جاوے۔ یہاں تو انسانوں کے حقوق چھینے جا رہے ہیں، لوگوں کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ 5 سال کی کوئی موج مستی کا نام کاؤنسلر بننا نہیں ہے، ایک تو ذمہ داریاں اٹھانے کا نام ہے۔ ایک ذمہ داری لی ہے، جس طریقے سے کہ گھر جا کر آپ نے کیسے ووٹ مانگے ہیں، ہمیں ایک ووٹ دے دینا ہے۔ رحم آتا تھا کہ بیچارے آ رہے ہیں، میرے پاس اتنے کاؤنسلر آئے اس سال، ہمارے لیے 2 باتیں کہنا، ہمارے لیے 2 باتیں کہنا، اور جیتنے کے بعد جب ان کی حالت دیکھی تو مجھے افسوس ہوا کہ دیکھو ہمارے پاس کیسے آتے تھے اور کیسی مستی ان کو سوار ہوئی ہے۔ یہ اللہ کے باغی بنے ہوئے ہیں، یہ پٹاخے پھوڑنا، ٹوٹے پھوڑنا، قوم کو پریشان کرنا، بیماروں کو پریشان کرنا، اور محلوں میں ریلیاں نکال کر لوگوں کو پریشان کرنا، یہ اللہ کے باغی ہیں۔ یہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے یہ مخلوق خدا کے ساتھ یہ ہمدردی کیسے کریں گے؟ اللہ حفاظت کریں۔ آپ کو تو 5 سال کام کرنا ہے، پہلے دن سے مستی سوار ہو گئی۔ ووٹ کے لیے کیسے ہم ایک ایک گھر جا رہے تھے، کیسے بھیک مانگ رہے تھے، اب اس کا خیال رکھنا۔ دھوپ کے اندر، کرکراتی دھوپ میں ہم نے جب اپنی بہنوں کو دیکھا ووٹ ڈالنے کے لیے کھڑی ہے لائنوں میں، اسی وقت میں دل کے اندر رو رہا تھا
کہ بیچاری ہماری بہنیں زندگی میں کبھی باہر نہ نکلے، اگر نکلے تو ایسی دھوپ میں اپنے کام کے لیے بھی کھڑی نہ ہو، یہ دوسروں کے لیے بیچاری لائن میں کھڑی ہے اور اتنی دھوپ میں. اور دوسری طرف مردوں کے اندر بھی دیکھیں، بیمار لوگ، بڑی عمر کے لوگ، وہ بیچارے لائنوں میں کھڑے ہو کر ووٹ دے رہے تھے. جیتنے کے بعد ان لوگوں کو نہ بھولیں کہ جنہوں نے ووٹ دے کر آپ کو اس مقام پر بٹھایا ہے. اگر یاد رکھو گے تو اللہ انشاءاللہ آپ کو اور ترقی دیں گے. بھول جاؤ گے تو پھر اللہ بھی آپ کو بھلا دیں گے. بہت سے لوگ بھلا دیے گئے، پرانے لوگوں کو بھلا دیا گیا کہ جنہوں نے اپنے لوگوں کو یاد نہیں کیا کبھی. اللہ نے ان کو نکال باہر کیا کہ چلو باہر نکلو، یہ تو ذمہ داری ہے. تم نے 5 سال ذمہ داری نہیں اٹھائی، یا اٹھائی تو آپ نے مالداروں کے محلوں میں کام کیا، غریب کبھی یاد نہیں آئے. غریبوں کے محلے ایسے ہی ویران بنجر پڑے ہوئے ہیں. اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ کو سب پتا ہے کون کیا کر رہا ہے. ہم نے اپنے وہاں ایسے لوگوں کو دیکھا، برسوں سے کام کر رہے تھے جیتے ہوئے، لیکن کام کرتے تھے مالدار علاقوں میں. غریبوں کے وہاں 5 سال میں کبھی ان کا پھٹکنا بھی نہیں ہوا. اللہ نے ان کے راستے صاف کر دے کہ چلو نکلو، تم بڑی مستیاں کر دی. میرے کمزور بندوں کے تم کام نہیں آئے تو تمہارا کام نہیں ہے یہاں پہ. تم بھول گئے کہ تم کو ووٹ دینے والی وہ ماں بہنیں جو ہمیشہ پردوں میں رہنے والی، وہ تمہارے لیے لائن میں کھڑی رہی دھوپ کے اندر، اور تم کو ووٹ دے کر اس مقام پر بٹھایا تھا. جیتنے کے بعد سب کو بھول گئے. لہذا جیتنے والوں سے گزارش ہے، اپنے ایمان کا سودا مت کیجیے، اپنی سماج کا، قوم کے سودے مت کریے. اب خدمت کے لیے بیٹھے ہیں، لوگوں نے اتنی محنتیں کر کے آپ کو ایک مقام پر پہنچایا ہے، اس کی قدر کرنا. 5 سال ان کو یاد رکھنا. ہر محلے میں جتنے کاؤنسلر جیتے ہیں سب سے امید کرتے ہیں کہ وہ سب علاقوں میں ہر مہینے چکر لگائیں گے. جہاں جو دکھ ہوگا، تکلیف ہوگی، اس کے دور کرنے کی فکریں کریں گے. ہمیں کسی پارٹی سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہمیں کام سے مطلب ہے کہ ہمارے علاقوں میں کام ہونا چاہیے. جیسے ہمارے غیر مسلم ہندو بھائیوں کے علاقوں میں کام ہوتا ہے، وہاں بھی ہونا چاہیے. ہم اس کا وروध مخالفت نہیں کرتے ہیں، وہاں بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. لیکن وہاں کام پہلے سے بہت اچھا ہو رہا ہے. وہاں 3 دن آج تک ان علاقوں میں روڈ ہم نے بند نہیں دیکھے. ہم نے اپنے محلوں میں اپنے مین روڈوں کو مہینوں سے بند دیکھا ہے اور دیکھ رہے ہیں کوئی کام نہیں. بڑے پریشان ہے ہماری قوم. لہذا جو لوگ جیت کے بیٹھے ہیں وہ اللہ کا ڈر اپنی زندگی میں پیدا کریں اور وہاں جانے کے بعد ایمانداری سے، امانت داری سے کام لیں، قوم کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں. اللہ میں اچھے لیڈر نصیب فرماوے. جو جیتے ہیں ہم ان کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں. جو ہار گئے ہیں وہ حوصلہ نہ ہاریں، مایوس نہ ہو، اپنی نیتیں اچھی کریں. انشاءاللہ پھر دوسری مرتبہ بیٹھیں گے، دوسری مرتبہ اللہ پھر جتائیں گے. جو لوگ جیت گئے ہیں ان کے لیے مبارکبادیاں ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ لوگوں نے ان کو جن نیتوں کے ساتھ بٹھایا ہے وہ ان نیتوں کے مطابق کام کریں، قوم کے کام آویں، سارے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.